وہ اپنے ان پڑھ خاندان میں ایسے نظر آتی جیسے کوئلوں میں چمکتا ہوا ہیرا۔ اب وہ بڑے شوق اور لگن سے پڑھتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یتیموں کی اصلاح بہتر ہے، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو۔ میں نے جب اسے پہلی بار اپنے گھر دیکھا تو اس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال کے درمیان تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کی تھی۔ مجھے اس کے چہرے میں کسی قسم کی کشش اور خوبصورتی ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوہ ماں ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے کام پر رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمارے گھر آتی اور اپنی نچلانا بیٹھنے والی طبیعت کی وجہ سے گھر کے ہر فرد سے جھٹکیاں کھاتی۔ آمنہ یہ نہ کرو، آمنہ وہ نہ کرو۔ گھر کے بچوں کو پہلے چھیڑتی، جب وہ مارتے تو آگے لگ کے پورے گھر میں دوڑتی کہ فلاں بچہ مجھے مارتا ہے۔ میں یہ سمجھتی کہ یتیم سمجھ کر ہر کوئی اس سے زیادتی کرتا ہے۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ آپ اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کراؤ اور اس کو قرآن پاک پڑھنے میرے پاس بھیجا کرو۔ بہرحال کافی دفعہ کہنے کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے اسکول داخل کروا دیا اور میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی بھیجنے لگی۔ وہ نورانی قاعدے کا ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے یاد کرتی اور میری برداشت کا امتحان لیتی۔ جتنا وہ تنگ کرتی، گھر کے سب افراد کا خیال تھا کہ میں بہت جلد اس کو پڑھانا چھوڑ دوں گی۔ شروع میں وہ چھٹیاں بھی بہت کرتی۔ اس طرح کرتے کرتے وہ اماں پارے پر آ گئی۔ قرات کے اصول ضوابط کو بہت الٹ پلٹ کرنے اور نہایت کن ذہن ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک آیت یاد کرواتی۔ ان دنوں مجھے حقیقتاً یہ بات سمجھ آئی کہ جاہلوں کی جہالت کے برداشت کرنے کو عقل کی زکوٰۃ کیوں کہا گیا ہے۔ بہرحال میں اس کو برداشت کرتے ہوئے عقل کی زکوٰۃ دیتی چلی گئی اور وہ اماں پارے کے 3 سے 4 آیات سے ہوتے ہوئے آدھا صفحہ یاد کرنے لگی۔ اب جب وہ اونچی آواز میں تجوید قرات کے اصول کے مطابق اپنا سبق دہراتی تو اس کی آواز میں ایسی لے ہوتی کہ گھر کا ہر فرد حیران رہ گیا کہ وہ کتنی روانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے۔ یہ میری ساس سسر اور شوہر کا قرآن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا کہ صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے اور وہ بہت متاثر بھی نظر آئے۔ اب چونکہ اس کی زبان لفظوں کو جوڑ کر پڑھنے میں رواں ہو گئی تھی تو میں نے آمنہ کی والدہ سلمہ سے کہا کہ اب اس کو شام کو بستہ دے کر میرے پاس بھیجا کرو تاکہ میں اس کو اردو میں چلا دوں اور یہ اپنی زبان سمجھ سکے اور خط وغیرہ اور حساب کتاب سیکھ لے۔ ان سب چیزوں کے لیے سلمہ کو قائل کرنا یہ ایک علیحدہ داستان ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل لوگوں کی غلامی کی زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جہالت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ میں نے سلمہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا تم نسل در نسل لوگوں کے گھروں میں کام اور غلامی ہی کرتی رہو گی؟ تم پڑھی نہیں ہو تو اس لیے شوہر کی وفات کے بعد ان مسائل کا سامنا کر رہی ہو، اور تمہاری بڑی کنواری بیٹی بھی غلامی کرنے پر مجبور ہے اور 10 اور 12 سال کے بیٹے بھی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ آمنہ تو جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہے، یہ تو لوگوں کے گھروں میں کام بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کو کچھ نہ کچھ پڑھاؤ تاکہ یہ بڑی ہو کر اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ بہرحال اب بات سلمہ کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ تب تک آمنہ برائے نام اول جماعت میں پہنچ چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کو الف ب نہیں آتی تھی۔ شام وہ بستہ لے کر آ جاتی اور 2-3 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ الف ب لکھتی اور ابتدائی قاعدے پڑھتی اور پھر اول جماعت کی اردو کی کتاب میں پہنچ گئی۔ ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا کوئی مسئلہ نہ تھا، اصل مسئلہ لکھائی اور زبانی لکھنے کا تھا۔ اس کا مسئلہ یہی تھا کہ کن ذہن ہونے کی وجہ سے وہ وقت زیادہ لیتی اور کام تھوڑا سیکھتی تھی۔ میرا 1 گھنٹہ صبح اور 2-3 گھنٹے عصر کے وقت اس پر صرف ہوتے۔ میری اپنی ذمہ داریاں بھی تھی۔ میرے 4 بچے انگلش ٹو انگلش اسکول میں پڑھتے تھے، ان کو ٹیوٹر اور قرآن پاک پڑھانے کا فریضہ بھی میں خود ہی انجام دیتی تھی۔ لہٰذا میں نے آمنہ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ صبح اور شام پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کروانا پڑے گا۔ اس طرح ری کرتے اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی اور وہ سوم جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ اردو لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر چکی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت مشکلات تھی۔ صبح بہت دور سے وہ 5 بجے اٹھ کر قرآن پڑھنے اور میرے ساتھ کام کروا کر پیدل واپس جاتی اور پھر تیار ہو کر اسکول کی تیاری پکڑتی، اور اسکول بھی گھر سے بہت دور تھا، اور اسکول سے آتے ہی کھانا کھائے بغیر وہ میرے گھر میرے ٹیوشن کے لیے آ جاتی اور مغرب کے وقت چھٹی کر کے گھر واپس جاتی اور جا کر سو جاتی۔ آمنہ کی زندگی آہستہ آہستہ ڈھب پر آتی جا رہی تھی۔ سوم جماعت میں اس کا قرآن پاک مکمل ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے انگریزی شروع کر لی۔ اب انگریزی میں بھی اس کو چلانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ نرسری سے لے کر تمام انگریزی کی کتابیں اس کو ایک ایک کر کے پڑھائیں اور انگریزی میں بھی وہ آخرکار چل پڑی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ
के वक्त कुरान पाक की दोहराई करती रही। अब आमना 5वीं जमात की गवर्नमेंट स्कूल की तालबा है, लेकिन अभी तक इसको रियाजी में कोई शुद्ध नहीं। अब मैं इसको गिनती पहाड़े और दूसरी जमात का रियाजी करवा रही हूँ। अब आमना साफ सुथरी भी रहती है और उसकी जिंदगी मुकम्मल हरकत में है और हरकत में ही बरकत है। जहालत से रोशनी और 5वीं तक का सफर तय करने में आमना को बहुत कठिन मराहिल तय करने पड़े। कम और गैर मतवाजन खुराक और काम की ज्यादती और पैदल चलने की मुशक्कत की वजह से वो मुसलसल बीमार रहने के बावजूद उसको पढ़ना पड़ता। इसलिए नहीं कि उसको पढ़ने लिखने का शौक था, बल्कि उसकी वालिदा को ये बात समझ आ गई थी ये इतनी कमजोर होने की वजह से लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती, इसलिए इसको पढ़ाई में मसरूफ रखा जाए। बस शुरू में मेरी भरपूर तवज्जो, शफकत और मुनासिब सख्ती ने इसको पढ़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे जैसे इसको खानदान में लोगों से, स्कूल के उस्तादों से इज्जत मिलनी शुरू हुई तो उसे भी इल्म की रोशनी हकीकी मायनों में नजर आना शुरू हुई, क्योंकि वो अपने अनपढ़ खानदान में ऐसे नजर आती जैसे कोयलों में चमकता हुआ हीरा। अब वो बड़े शौक और लगन से पढ़ती है, वरना शुरू में उसने बहुत रस्से तुड़वाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक फर्द को मुफीद शहरी बनाने की कोशिश थी, जिसके लिए मुझे कई साल लगाने पड़े और अपने बच्चों की तरबियत से कुछ वक्त निकाल कर देना पड़ा, लेकिन दर हकीकत ये एक पूरे खानदान की तालीम है। अब सब लोग और उसके खानदान वाले कहते हैं कि आमना बहुत समझदार हो गई है। यही सब लोग पहले उसे नफरत से देखते थे कि उसकी हरकतें हमें पसंद नहीं। ये सच है कि तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन इसको सही करना उससे भी मुश्किल है। इरशाद बारी ताला है, यतीमों की इस्लाह बेहतर है, यतीमों की आजमाइश करते रहो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।